اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41، 42، 43، 44 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے دلائل اور براہین کے پیش کرنے کے بعد بھی، قرآن کریم کی واضح آیات کو مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کرنے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حقیقت کے جان لینے کے بعد بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبوت کی سچائی اور صداقت کو سمجھ لینے کے بعد بھی، یہ مشرکین مکہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، اگر آپ سے روگردانی کرتے ہیں، اگر آپ کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب ہونے کے اوپر وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا عمل اپنے سے انجام دو، ہم اپنا عمل انجام دے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تم لوگوں کے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے تم بری ذمہ ہو، وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم لوگ انجام دے رہے ہو اس سے میں بھی بری ہوں، یعنی تمہارے شرک سے، تمہارے کفر سے، تمہارے مشرکانہ عقائد سے، تمہارے بتوں کی عبادت سے، ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، نازل کی ہے قرآن کریم کی آیت سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یعنی تم سے بھی ہم بری ہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی ہم بری ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ان لوگوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے، بس ان کے اعمال سے آپ بری ہو جائیے اور آپ کے عمل سے وہ بھی بری رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر کے سنیں گے، یعنی آپ جو بیان کریں گے اس پر بڑی غور سے سنیں گے اس کو، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ بہرے عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، بے عقل ہیں، کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ آپ کی طرف ان میں سے دیکھتے بھی رہیں گے، ایسا لگے گا کہ آپ کچھ سمجھا رہے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اس صورت میں کہ اندھا کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہو، سمجھ بھی نہیں پا رہا ہو، راستہ اس کو سوجھ بھی نہیں رہا ہو؟ دراصل ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن سب کچھ وہ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آنکھ ہونے کے بعد بھی، کان ہونے کے بعد بھی وہ اندھے ہوتے ہیں اور بہرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، کان بہرا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو حقیقت بات دکھتی نہیں ہے، دل جب بہرا ہو جاتا ہے تو حقیقت بات سنائی میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کے کان جو ہیں وہ بہرے ہیں کیونکہ ان کا دل بہرا ہے، لہذا اور ان کو عقل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں بالکل پیوست ہو گئی ہے، لہذا آپ اگر ان کو کچھ کہیں گے بھی تو سننے کے بعد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی باتوں کو وہ سن رہے ہوں گے، خوب غور لگا کر کے آنکھ سے ٹکٹکی لگا کر کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے، عقل بھی نہیں ہے۔
کیونکہ عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں لگنی چاہیے تھی، کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے جو ہر سو بکھرے ہوئے جو دلائل ہیں ان کے اندر ان کے آنکھیں لگنی چاہیے تھی، لیکن ان میں نہیں لگ رہا ہے، دنیا کو پانے میں لگ رہا ہے، دنیا کو بنا لینے میں لگ رہا ہے، ہر چیز میں ان کی آنکھیں آگے بھاگ رہی ہیں، لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات میں نشانیاں لوگوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان میں ان کی آنکھیں نہیں جا رہی ہیں، لہٰذا اگر آپ ان کو کچھ بولیں گے بھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی بات سنیں اور اگر وہ آپ کی طرف دیکھیں، لیکن اس کے باوجود سننے اور دیکھنے کے بعد بھی وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکیں گے، لہٰذا ان سے آپ ایمان کی امید مت رکھیے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر چوپایوں سے بھی بدتر کہا ہے، چوپایا کہا ہے، چوپایا جانور، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ لوگ چوپائے جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ چوپائے جانور کیسے؟ اس طرح سے کہ چوپائے جانور بھی عقل کے کورے ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ توحید کا بیان دیجیے گا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کے سامنے آپ شرک کی برائی کو بیان کریں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو بتلائیں گے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو مت پوجو تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عقل کے کورے ہیں، تو یہ لوگ بھی عقل کے کورے ہیں۔ اور جانوروں سے بھی بدتر کیوں ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیونکہ جانوروں کو سمجھنے بوجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ نہیں دیا ہے، سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لہذا وہ سمجھ بوجھ نہیں سکتے۔ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، بصیرت دی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، لیکن اس جگہ پر وہ کام نہیں لا رہے ہیں، لہذا یہ لوگ چوپائے جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایک ہی مجلس میں سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک ہی مجلس کے اندر سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بیان کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ عقل کے دروازے کو کھولتے نہیں ہیں، باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کا ان کے اندر جذبہ اور ملکہ نہیں ہوتا ہے، چاہت نہیں ہوتی ہے، جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور نہ ہی عملی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو وہ سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا راستہ جہنم کی طرف کا متعین کر لیتے ہیں۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ انسانوں میں جو بہت سارے جہنم میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور بہت سارے جو جنت میں جائیں گے اپنی نیک عملوں کی وجہ سے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر حق کو سمجھنے کے لیے دل دے دیا ہے، دماغ دے دیا ہے، حق بات کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے، حق بات کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا، ہر ایک کے اندر، ہر ایک جن کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو کام میں لا کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتا ہے، کچھ لوگ گمراہی میں ہی بھٹکنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت معلوم ہوتی ہے، حق بات معلوم ہوتی ہے، صراط مستقیم ان کو سمجھ میں آتا رہتا ہے، لیکن نفس کے بہکاوے میں آ کر کے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حق بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔